فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین کے ریلیٹیوز کی خواہش پر ریکارڈ کی جا رہی ہے اور آغاز میں آپ سب سے التماس سورہ فاتحہ ہے۔ مرحومہ عابدہ سلطانہ بنت فضل حسین اور کل مومنین مومنات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب معالی السبتین فی احوال الحسن والحسین کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کا یہ چوتھا پارٹ، 7ویں مجلس ہے، صفحہ نمبر ہے 48، ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کے بعد۔ بہار میں ہے کہ جب امام حسن حضرت علی کے دفن سے فارغ ہو کر واپس کوفہ تشریف لائے تو مسجد کوفہ میں یہ خطبہ دیا۔ حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جانتے ہو کہ آج کی شب اس شخص نے دنیا کو الوداع کہا جس سے عبادت میں نہ گزشتگان سبقت لے سکتے تھے اور نہ آنے والے اس کے مقام تک پہنچ پائیں گے۔ الوداع کہنے والا وہ شخص تھا جس نے پوری زندگی سرور کونین کے ساتھ سینہ سپر ہو کر جہاد میں گزار دی۔ ایسا شخص جسے جنگ میں سرور انبیاء نے اپنا علم بردار بنائے رکھا۔ ہر جنگ میں جبرائیل اس کے دائیں اور میکائیل اس کے بائیں رہے۔ ہر جنگ کی فتح اللہ نے اس کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ وہ رات تھی جس رات حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا اور جس رات یوشع ابن نون نے اس دنیا کو چھوڑا۔ اللہ کے ہاں بھی اسی میں ہی ہماری عزت ہے۔ آج صرف کوفہ نہیں بلکہ مشرق و مغرب غم زدہ ہے۔ بخدا جانے والے نے اپنے پیچھے نہ سونا چھوڑا ہے نہ چاندی، البتہ 700 درہم دینے سے بچ گئے۔ پھر فرمایا، لوگوں، مجھے پہچانتے ہو؟ میں بشیر و نذیر کا بیٹا ہوں، میں اذن خدا سے اللہ کی طرف بلانے والے کا بیٹا ہوں، میں سراج منیر کا فرزند ہوں، میں اس گھر کا فرزند ہوں جس سے اللہ نے رجس کو دور رکھا ہے اور اس طرح پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں ان اہل بیت سے ہوں جن کی مودت اللہ نے قرآن میں فرض کی ہے۔ لوگوں، مجھے میرے جد امجد نے بتایا تھا کہ میری امت میں میری ذریت سے 12 امام ہوں گے، ہم میں سے ہر ایک یا مقتول ہوگا یا مسموم ہوگا۔ لوگوں، یہ دنیا مصائب اور فتنوں کا گھر ہے۔ دنیا کی ہر شے آئے دن معرض روانی میں ہے۔ ہمیں اللہ ہمارے جد امجد اور ہمارے والد محترم کی تعزیہ داری کی جزائے خیر دے گا۔ اس اللہ کی حمد ہے جس نے ہمیں خلافت کا اہل قرار دیا ہے۔ اگر تم میری بیعت کرنا چاہو تو اس شرط پر بیعت کر لو کہ جس سے میں جنگ کروں گا تمہیں جنگ کرنا ہوگی اور جس سے میں صلح کروں گا تمہیں صلح کرنا ہوگی۔ اس کے بعد آپ بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن عباس نے اٹھ کر لوگوں سے کہا، اے لوگوں، یہ تمہارے سامنے فرزند رسول اور تمہارے امام کا ولی ہے، اٹھو اور اس کی بیعت کرو۔ تمام اہل کوفہ نے اٹھ کر آپ کی بیعت کی اور عرض کیا، آپ جو حکم دیں گے ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ تکمیل بیعت کے بعد آپ نے حکومت کا نظام آراستہ کیا۔ جب معاویہ کو اطلاع مل گئی کہ حضرت علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور حسن ابن علی نے مسند رسالت سنبھالی ہے تو اس نے بنی حمیر سے ایک شخص کو کوفہ کی طرف
اور بنی عین سے ایک شخص بصرہ کی طرف جاسوس بھیجا۔ کوفے میں آنے والے کے امرائے کوفہ کے نام فردن فردن ایک خط لکھ دیا، جس میں ہر امیر کو لکھا کہ اگر حسن ابن علی کو قتل کر دے تو تجھے 2 لاکھ درہم لشکر شام کے سپہ سالاری اور بیٹی کا رشتہ دوں گا۔ ان حالات نے امام حسن کا دائرہ حیات تنگ کر دیا۔ وہ کوفہ سے مدینے چلے آئے، لیکن معاویہ نے اس پر اکتفا نہ کی اور جعدہ بنت اشعث ابن قیس کندی، جو حضرت ابو بکر کی سگی بھانجی تھی اور امام حسن کی بیوی تھی، کے پاس زہر بھیجا۔ ساتھ ہی وعدہ دیا، امام حسن کے بعد تیری شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا اور 1 لاکھ درہم نقد بطور انعام بھی دوں گا۔ گرمیوں کا موسم تھا، آپ روزے سے تھے۔ افطار کے وقت جعدہ نے دودھ کا ایک پیالہ لیا، اس میں زہر ملایا اور افطار کے لیے پیش کر دیا۔ آپ نے افطار کیا اور فرمایا، اے دشمن خدا، اللہ تجھے تیرا انجام دے۔ جن وعدوں پر تو نے مجھے زہر دیا ہے محض دھوکہ ہے، کبھی تیری امید پوری نہیں ہوگی۔ زہر کے اثر سے آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ عامر ابن اسحاق کہتا ہے کہ میں ایک دوسرے شخص کے ساتھ آپ کی عیادت کو گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر کوئی حاجت ہے تو بتا۔ میں نے عرض کی، اس وقت آپ کی حالت ایسی نہیں کہ میں حاجت بیان کروں، جب اللہ نے آپ کو شفا دے دی تو عرض کروں گا۔ آپ نے فرمایا، میں کئی مرتبہ قے کے ذریعے اپنے جگر کے ٹکڑے تشت میں ڈال چکا ہوں۔ قبل ازیں مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اب جو زہر ملا ہے اتنا سخت تھا کہ میرا جگر کباب ہو گیا ہے۔ امام حسین آپ کے سرہانے بیٹھے تھے اور رو رو کر پوچھ رہے تھے، بھیا اب کیا حال ہے؟ اور آپ فرما رہے تھے، بھیا میں دیکھ رہا ہوں کہ آج میرا دنیا کا آخری اور آخرت کا پہلا دن ہے۔ بھیا میں آپ سے جدا ہونے والا ہوں، بارگاہ خالق میں پہنچنے والا ہوں۔ بھیا آپ کو میری قسم، آپ میرے زہر کے معاملے میں کسی سے پوچھ گچھ نہیں کریں گے۔ میری وفات کے بعد اپنے ہاتھ سے میری آنکھیں بند کرنا، غسل و کفن کے بعد میرا جنازہ نانا کے مزار پہ لے جانا تاکہ میں نانا سے الوداع کر لوں، پھر مجھے ماں کے پاس لانا اور ماں کے پہلو میں مجھے دفن کر دینا۔ اور کچھ لوگ میرے جنازے کو نانا کے مزار پہ نہ لے جانے دیں گے تو آپ کو میری قسم کسی سے کچھ نہ کہنا۔ اس کے بعد 8ویں مجلس کا آغاز ہے اور پیج نمبر ہے 52۔ ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام اور صلح معاویہ۔ جب اہل عراق نے امام حسن کو دھوکہ دیا اور آپ کو ایک ایک کر کے چھوڑ گئے، معاویہ کو خط لکھے کہ اگر تو ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کر لے تو ہم امام حسن کو گرفتار کر کے تیرے حوالے کرنے کو تیار ہیں۔ چونکہ معاویہ نے ہر سالار لشکر کو علیحدہ علیحدہ خط لکھا تھا اور ہر ایک کو دیگر مراعات کے علاوہ اپنا داماد بنانے کا وعدہ بھی کیا تھا، اس لیے ہر سالار لشکر نے دوسرے کسی سے کوئی مشورہ کیے بغیر چوری چھپے معاویہ کو خط لکھا تھا۔ جب تمام سالاروں کے خط جمع ہو گئے تو معاویہ نے وہ تمام خطوط امام حسن کو بھیج دیے اور ساتھ ہی لکھا کہ جن شرائط پر صلح کرنا چاہتے ہیں میں وہ شرائط قبول کرتا ہوں۔ آپ نے اپنے مخصوص اور وفا شعار جانثاروں کو بلا کر انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ جس طرح معاویہ نے میرے تمام سالاروں کو جھوٹے وعدوں پر برگزشتہ کیا ہے، اس طرح میرے ساتھ بھی وہ کر رہا ہے۔ نہ تو وہ کسی امیر لشکر کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرے گا اور نہ ہی میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرے گا، لیکن اب مجھے صلح کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہیں آتا، کیونکہ معاویہ کے لاکھوں کے لشکر کے مقابلے میں آپ جیسے معدود چند جانثاروں کو لے جانا موت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب معاویہ کے جال میں پھنسے ہوئے چند افراد نے دیکھا کہ حسن ہمارے ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، معاویہ سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہو رہا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم معاویہ کی دامادی سے محروم ہو جائیں، انہوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ آپ اس وقت اپنی سواری پر سوار ہو رہے تھے، ایک شخص نے آپ کے پائے مبارک میں زہر آلود نیزہ مارا، آپ زخمی ہو گئے۔ آپ مدائن سعد ابن مسعود ثقفی کے گھر تشریف لائے، زخم کے علاج تک وہیں رہے۔ سعد ثقفی کو حضرت علی نے مدائن کا گورنر بنایا تھا، امام حسن نے بھی اسے بحال رکھا۔ مختار ثقفی سعد کا بھتیجا تھا۔ مختار کو شک ہوا کہ کہیں میرا چچا امام حسن کے اس دور ابتلا میں دوسروں کی طرح امام حسن کو چھوڑ نہ دے۔
یا معاویہ کے سپرد نہ کر دے۔ چنانچہ مختار نے چچا کے نظریات کا کھوج لگانے کی خاطر چچا کے پاس آ کر کہا، چچا بڑا اچھا موقع ہے، اس وقت ہمیں پورے عراق کی حکومت مل سکتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا تعاون کریں تو بات بن جائے گی۔ سعد نے پوچھا، وہ کیسے؟ مختار نے کہا، امام حسن نہ صرف ہمارے قبضے میں ہیں بلکہ ہمارے رحم و کرم پر ہیں، اگر ہم امام حسن کو گرفتار کر کے معاویہ کے سپرد کر دیں تو کام بن جائے گا۔ سعد نے کہا، ارے ظالم دفع ہو جا، مجھ سے تجھے شرم نہیں آتی؟ اول تو حسن اس باپ کا بیٹا ہے جس نے مجھے مدائن کا گورنر بنایا تھا، جس نے مجھے مال خدا کے لیے امین سمجھا تھا، پھر امام حسن نے بھی مجھے برقرار رکھا، آج دوسرے نمک حراموں کی طرح میں بھی نمک حرام بن کر طوطا چشم بن جاؤں؟ اگر میں حضرت علی کے احسانات سے آنکھیں بند بھی کر لوں تو بھلا روز محشر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کیا ازرو قرآن امام حسن فرزند رسول نہیں ہے؟ مختار نے جب چچا کے مخلصانہ باتیں سنی تو چچا کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کیا کہ میں تو صرف آپ کا امتحان لے رہا تھا، ورنہ میں نے اپنی زندگی آل محمد کی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے، خداوند عالم آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ یقین رکھیں امام حسن کی حفاظت میں آپ تنہا نہیں، آپ کو جہاں بھی ضرورت پڑے مختار آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے معاویہ کو صلح کا خط لکھا اور اپنی شرائط لکھی۔ شرائط یہ تھیں، نمبر 1، حسن ابن علی اس بات کا پابند نہیں ہوگا کہ تجھے امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرے یا کسی بھی جگہ تیرا نام لیتے ہوئے تجھے امیر المومنین کہے۔ نمبر 2، شیعان علی میں سے کسی بھی شیعہ کو معاویہ کچھ نہیں کہے گا۔ نمبر 3، معاویہ کے بعد حکومت حسن ابن علی کی ہوگی اور معاویہ کسی کو اپنا ولی عہد نہیں بنائے گا۔ نمبر 4، شیعان علی کے ضبط شدہ اثاثے اور گھر انہیں واپس کر دیے جائیں گے۔ نمبر 5، جنگ جمل اور جنگ صفین میں جتنے لوگ حضرت علی کے ساتھ شہید ہوئے تھے ہر ایک کے پسماندگان کو 10,000 10,000 درہم دے گا۔ نمبر 6، معاویہ خود اور اس کا کوئی خطیب حضرت علی پر برسر منبر اور دعائے قنوت میں سب نہیں کرے گا۔ معاویہ نے یہ تمام شرائط قبول کر لیں۔ معاویہ مقام نخیلہ سے چل کر کوفے میں آیا، لوگوں سے بیعت ہو چکی تو منبر پر آیا اور یہ خطبہ دیا، لوگوں میں نے تم سے اس لیے بیعت نہیں لی کہ تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ سب تمہاری اپنی مرضی ہے، میں تو صرف حکومت چاہتا تھا جو مجھے مل گئی۔ میں نے امام حسن کی طرف سے پیش کردہ جن شرائط کو قبول کیا ہے وہ صرف حصول حکومت کا بہانہ تھا، میں کسی بھی شرط کا پابند نہیں۔ پھر حضرت علی اور آپ پر سب کرنا شروع کر دیے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں تشریف فرما تھے۔ امام حسین کچھ کہنے کے خاطر اٹھے لیکن امام حسن نے انہیں بٹھا دیا اور خود اٹھ کر فرمایا، او علی کو گالی دینے والے، میں حسن ہوں، میرا باپ علی ہے، تو معاویہ ہے اور تیرا باپ ذخر ہے، میری ماں بطول ہے اور تیری ماں جگر خوار ہند ہے، میرا نانا رسول اللہ ہے اور تیرا نانا حرب ہے، میری نانی ختیجۃ الکبریٰ ہے اور تیری نانی فتیلہ ہے، ہم دونوں میں سے جس کا نسب زیادہ کمینہ، جس کا شرف پست اور جس کا کفر گہرا اور قدیم ہو، اللہ اسی پر لعنت کرے۔ سالم ابن مجد سے مروی ہے کہ میں امام حسن کے پاس گیا اور عرض کیا، آقا آپ نے تو ہمیں مار ڈالا ہے، ہمیں بنی امیہ کا غلام بنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کیسے؟ میں نے عرض کیا، آپ نے اپنے ہاتھ سے حکومت بنی امیہ کو دے دی ہے، آج وہ ہمیں جہاں پاتے ہیں پامال کرتے پھرتے ہیں۔ امام حسن نے فرمایا، تو نے سچ کہا، لیکن یہ بتا کہ امت مسلمہ نے میرے ساتھ کون سی وفا کی ہے؟ اگر امت میرا ساتھ دیتی تو آج حالات یقیناً مختلف ہوتے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ امت کے دل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسی اثنا میں آپ کو کھانسی آئی، آپ نے تشت منگوایا، پردے کے عقب سے تشت بڑھایا گیا، آپ نے اس میں قے کی، جگر کے 2 ٹکڑے میرے سامنے تشت میں آئے، میں نے تڑپ کے عرض کیا، آقا یہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا، جس کا تذکرہ کر رہا ہے اسی نے مجھے زہر دلوایا ہے، یہ زہر کا ہی اثر ہے کہ میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر آ رہا ہے۔ میں نے عرض کی کہ آپ نے علاج بھی نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، قبل ازیں کئی مرتبہ مجھے زہر دیا گیا ہے، وہ قابل علاج ہوتا تھا لیکن یہ زہر ناقابل علاج ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے شاہ روم کو زہر کے چند قطرات دینے کو کہا،
شاہ روم نے یہ کہہ کر زہر دینے سے انکار کر دیا، جو شخص ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو میں اس کے قتل میں تعاون نہیں کر سکتا۔ معاویہ نے اسے بہت سے تحائف کے ساتھ جواب لکھا، شاید آپ کو نہیں معلوم کہ میں کسے زہر دینا چاہتا ہوں۔ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے جس نے وادی تہامہ میں حکومت قائم کی تھی۔ آج وہ اپنے باپ کی حکومت واپس لینا چاہتا ہے اور میں لوگوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی خاطر اسے زہر دینا چاہتا ہوں۔ شاہ روم نے انتہائی مہلک زہر کی ایک شیشی اسے بھیجی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جس کا ایک قطرہ بھی انسان کے لیے کافی ہوتا ہے، جبکہ پوری شیشی پلائی گئی ہے۔ تاریخ میں ہے کہ معاویہ نے حضرت ابوبکر کی بھانجی اور امام حسن کی بیوی جعدہ بنت اشعث کو وہ شیشی بھجوائی، ساتھ ہی پیغام بھی دیا کہ اگر امام حسن شہید ہو گئے تو میں یزید اپنے بیٹے سے تیری شادی کرا دوں گا۔ جب اس ملونہ نے معاویہ کی خواہش پوری کر دی تو بعد میں شام گئی اور معاویہ سے وعدہ وفائی کو کہا۔ معاویہ نے کہا، بھلا وہ عورت کیسے قابل اعتماد ہو سکتی ہے جو معمولی سی لالچ میں آ کے فرزند رسول جیسے شوہر کو زہر دے دے؟ پھر معاویہ کے حکم سے جعدہ کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہے 9ویں مجلس کا آغاز، پیج نمبر ہے 58، ہیڈنگ امام حسن اور نصرانی۔ میں نے ابو مخنف کی ایک قلمی کتاب میں دیکھا ہے کہ جب امام حسن سے آپ کے لشکر نے دھوکہ کیا اور معاویہ کے ساتھ مل گیا اور آپ واپس پلٹے، آپ کو ایک شخص نے زخمی کر دیا۔ زخمی حالت میں مدائن تشریف لائے۔ مختار نے چچا کا امتحان لینے کی خاطر آپ کی گرفتاری کی تجویز کی اور چچا نے اسے سختی سے ٹوک دیا تو مختار خوش ہو گیا اور اپنے قلعہ مدائن میں موجود ایک نصرانی طبیب کے پاس آیا۔ اسے کہا کہ فرزند رسول ہمارا مہمان ہے اور زخمی ہے، اگر آپ چل کر اس کا علاج کر دیں تو نوازش ہوگی۔ نصرانی نے جو ہی سنا جلدی اپنا سامان اٹھایا اور امام حسن کی خدمت میں آیا۔ پہلے ہاتھوں کا بوسہ لیا، پھر علاج کیا، پاؤں میں نیزے کی شکستانی کو نکالا۔ امام حسن نے اس سے ایک درہموں کی اور 1 دیناروں کی تھیلی بطور معاوضہ دی اور ساتھ معذرت بھی کی کہ ہم سفر میں ہیں، اگر گھر ہوتے تو شاید کچھ اور بھی دیتے۔ نصرانی دونوں تھیلیاں دیکھ کر ہنسنے لگا، اتنا ہنسا کہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ نصرانی نے عرض کیا، حضور آپ شاید میرا امتحان لے رہے ہیں۔ میں جو کچھ ہوں اور جب سے ہوں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے، آپ تکلف کیوں فرما رہے ہیں؟ اس وقت آپ نے مسکرا کر فرمایا، اگرچہ میں جانتا ہوں لیکن میرا خیال ہے اگر تو اپنی زبان سے اپنا واقعہ سنا دے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ نصرانی نے کہا، جب سعد ابن ابی وقاص نے جزائر عرب کو فتح کیا تھا، اس وقت میرے ہاتھ حضرت عیسیٰ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کے ہاتھ سے لکھے ہوئے چند اوراق بزبان سریانی لگے تھے۔ ان اوراق میں آپ کی اس جگہ آمد لکھی تھی۔ میں اس وقت سے آج تک آپ کا یہاں منتظر تھا۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر کسی پڑھنے والے کے ہاتھ یہ اوراق لگ جائیں تو اس پر واجب ہوگا کہ وہ فرزند رسول کی آمد کا انتظار کرے، میرا سلام انہیں پہنچائے۔ میں اس وقت اپنی جگہ پر بیٹھا وقت کا حساب لگا رہا تھا اور میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اگر ان اوراق میں لکھا ہوا درست ہے تو جو وقت اس تحریر میں بتایا گیا ہے وہ آ پہنچا ہے، اور اس وقت لختے دل وہی جگر گوشہ سیدۃ النساء اور فرزند مصطفیٰ کو آ جانا چاہیے۔ میں انہی خیالات میں تھا کہ مختار نے مجھے آپ کی آمد کی اطلاع دی اور میں آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ میں اپنے اسلام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کے والد کی خلافت بلا فصل کی گواہی دیتا ہوں، اور جو کچھ آپ مجھے دے رہے ہیں یہ اور اپنی طرف سے 1000 دینار آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ہدیے کو قبول فرمائیں گے۔ آپ کا جد امجد بھی ہدیے کو قبول کرتا تھا۔ آپ نے وہ ہدیہ قبول کر لیا۔ امام حسن نے فرمایا، مجھے میرے نانا نے آپ کی اطلاع دی تھی کہ آپ کا نام پطرس سے اکبر ہے؟ نصرانی نے کہا، ہاں آقا۔ امام حسن نے فرمایا، کیا اللہ نے آپ کو 20 لڑکے دیے ہیں؟ نصرانی نے کہا، ہاں جی آقا۔ میرا سوال صرف ایک ہے، آپ یہ فرمائیں کہ میرے باپ کا نام کیا تھا؟ آپ نے فرمایا، تیرے باپ کا نام شمعون ابن اسباط تھا۔ اگر میں جلدی میں نہ ہوتا تو تجھے تیرا وقت پیدائش، مقام پیدائش اور جو کچھ تجھ پر آج تک بیتی ہے سب کچھ بتا دیتا۔ اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد 10ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے، پیج نمبر 61 ہے،
ہیڈنگ امام حسن علیہ السلام کی شہادت۔ مدخل ابو مخنف کے قلمی نسخے کے مطابق چونکہ معاویہ امام حسن کی شرائط صلح میں یہ لکھ کر دے چکا تھا کہ میں کسی کو ولی عہد نہیں بناؤں گا، اس لیے ذہنی طور پر وہ ہمیشہ اسی فکر میں رہتا تھا کہ کس طریقے سے امام حسن کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اسی ڈر تھا کہ اگر میں امام حسن سے پہلے چل بسا تو حکومت ایک مرتبہ پھر بنی ہاشم کے پاس چلی جائے گی اور بنی امیہ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک دن اپنے مخصوص ساتھیوں کی مجلس مشاورت منعقد کی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ ہر ایک نے اپنی فکر کے مطابق مشورہ دیا۔ ایک نے کہا ہمیں کس بات کا ڈر ہے امام حسن کو مدینے میں دن دہاڑے قتل کر دیا جائے۔ ایک نے کہا آپ اسے مدارات کریں، تحائف بھیجیں، پھر شام آنے کی دعوت دیں، راستے میں قتل کرا دیں۔ ایک نے کہا مدینے میں پوشیدہ طور پر قتل کرا دیا جائے۔ معاویہ کو ان میں سے کوئی رائے پسند نہیں آئی۔ اس نے کہا تم میں سے کسی کی رائے میں بنی امیہ کا تحفظ نہیں۔ ایک نے کہا آپ زہر بھجوا دیں اور بذریعہ زہر قتل کرا دیں، اسی صورت میں کسی کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کس نے قتل کیا۔ معاویہ کو یہ رائے پسند آئی۔ اس نے کہا رائے تو بہت اچھی ہے لیکن اس پر عمل کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ حضرت ابو بکر کا بہنوئی اشعث ابن قیس کندی اسی محفل میں موجود تھا۔ اس نے کہا یہ کام آپ میرے ذمے کر دیں۔ ایک آدمی جو حضرت حسن کو زہر میں تجویز کرتا ہوں، معاویہ نے خوش ہو کر کہا وہ کون ہے؟ اشعث نے کہا وہ میری بیٹی ہے جو امام حسن کی زوجہ ہے، اگر آپ اسے دولت کی لالچ دے دیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کا کام کر دے گی۔ معاویہ نے اسی وقت 1,00,000 دینار منگوائے اور اشعث کو دے کر کہا لے یہ رقم اور بیٹی سے کہنا کام کے بعد اور بھی دیں گے۔ اشعث نے کہا آپ کو معلوم ہے امام حسن مجھے اچھا نہیں سمجھتے، اگر میں مدینے گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا تو نہ صرف امام حسن مشکوک ہو جائیں گے بلکہ دوسرے لوگ بھی مشکوک ہو جائیں گے، آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ چنانچہ ایک اور قابل اعتماد دشمن تلاش کیا گیا، اسے 1,00,000 دینار کے علاوہ زہر کی شیشی اور دیگر تحائف دے کر مدینے روانہ کیا گیا۔ جب وہ شخص مدینے پہنچ گیا تو اس نے اپنے ذرائع سے ایک عورت کو جعدہ کے پاس بھیجا۔ جب اس نے جعدہ کو تحائف کی تفصیل بتائی، ساتھ ہی 1,00,000 دینار کی تھیلی پیش کرنے کے بعد یزید سے نکاح کی خوشخبری دی تو اس نے کہا اب یہ کام آسان ہے، آپ مطمئن رہیں، البتہ امام حسن کو اعتماد میں لینے کے لیے مجھے کچھ دن ضرور لگ جائیں گے۔ اس کے بعد اس نے ہر وقت آپ کی خوشامد شروع کر دی۔ جب آپ اپنی طرف سے مطمئن ہو گئی تو اس نے افطار کے لیے دودھ میں تمام شیشی ڈال دی۔ آپ نے چند ہی گھونٹ پیے کہ چہرے کا رنگ زرد ہونے لگا۔ آپ نے دودھ واپس کر کے فرمایا اے دشمن خدا، مجھے تو مار ڈالا ہے لیکن یاد رکھ اپنے مقصد کو کبھی نہ پہنچ پائے گی۔ آپ کا جگر پارا پارا ہو کر باہر آنے لگا، آہستہ آہستہ چہرے کا رنگ سبز ہونے لگا۔ امام حسین نے پوچھا بھیا کیا حال ہے؟ آپ نے 2 بازو کھول کر امام حسین کو گلے لگایا اور کہا بھیا میں دیکھ رہا ہوں کہ میدان کربلا میں تو تنہا ہے، تیرا کوئی معاون و مددگار نہیں۔ آپ نے ایک ایک کر کے واقعات کربلا دہرائے، تمام اہل خانہ کو بلا کر انہیں وصیحت فرمائی میرے بعد یہ حسین تمہارا امام ہے، اس کی نافرمانی میں جہنم اور اطاعت میں جنت ہے۔ پھر تمام حاضرین بنی ہاشم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہے، اب میں تمہیں الوداع کہہ رہا ہوں، اپنے نانا، بابا، ماں اور چچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ پھر فرمایا علیکم السلام یا ملائکۃ ربی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر آپ نے قبلے کی طرف منہ کیا، آنکھیں بند کی، ہاتھ دراز کر لی اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ الْخَلِيفَةُ مِن بَعْدِهِ بِلَا فَصْلٍ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں صفحہ نمبر 65 پہ۔ 11ویں مجلس کا آغاز ہو رہا ہے، ہیڈنگ ہے امام حسن اور آخری لمحات۔ بہار الانوار میں ہے کہ اشعث ابن قیس کندی وہ بد نصیب ہے جس کا پورا ہی خاندان آل محمد کے خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم جب حضرت علی کو شہید کرنے کوفے آیا، اشعث کے ہاں مہمان ٹھہرا۔ اس کی بیٹی جعدہ نے فرزند زہرا امام حسن کو زہر سے شہید کیا اور اس کا بیٹا محمد ابن اشعث میدان کربلا میں لشکر یزید کے نیزہ بازوں کا سالار تھا۔ ایک روایت کے مطابق معاویہ نے 10,000 دینار اور کافی مقدار میں زمین کی ملکیت جو کوفہ اور شام میں دی تھی، اس کے ساتھ ہی زہر بھی بھیجا۔ جعدہ نے جب زہر دیا
تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ مجھے زہر مل گیا ہے، چنانچہ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا الحمدللہ علی لقاء محمد سید المرسلین و ابی سید الوصیین و امی سیدۃ النساء العالمین و عمی جعفر الطیار فی الجنہ و حمزہ سید الشہداء صلی اللہ علیہم۔ آپ نے فرمایا مجھے کئی مرتبہ زہر ملا، لیکن اب جو زہر دیا گیا یہ وہ زہر ہے کہ سخت ترین تھا۔ بہار میں منقول ہے کہ جب آپ کا وقت وداع قریب ہوا تو آپ رو دیے۔ ایک شخص نے عرض کیا آقا آپ رو رہے ہیں جبکہ سرور انبیاء نے آپ کو جوانان جنت کا سردار قرار دیا ہے۔ آپ نے پیدل 20 حج کیے، راہ خدا میں اتنا دیا کہ اس کا اندازہ بھی مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا میں صرف 2 باتوں پر رو رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ جب جا کر نانا بابا اور ماں سے ملوں گا تو وہ پوچھیں گے حسین کو کس کے سپرد کر کے آئے ہو، اور دوسری بات جب میں ظلم و ستم کی بے پناہ طوفان دیکھتا ہوں تو بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش میں حسین کا ساتھ دے سکتا۔ ہم تمام کے غموں میں تو حسین شریک رہا ہے، لیکن جب اس پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو یہ تنہا ہوگا۔ بعض روایات میں ہے کہ امام حسن کو 6 مرتبہ زہر ملا، یہ آخری زہر تھا جس کے بعد آپ 40 دن تک صاحب فراش رہے۔ بہارا میں جنادہ سے مروی ہے کہ میں امام حسن کی عیادت کو گیا، آپ کے سامنے تشت رکھا ہوا تھا جس میں جگر اور آنتوں کے ٹکڑے نظر آ رہے تھے۔ میں نے عرض کیا قبلہ کیا یہ آپ علاج نہیں فرماتے؟ آپ نے فرمایا قبل عظیم 5 مرتبہ زہر ملا ہے جو قابل علاج تھا، لیکن اب کے ناقابل علاج زہر دیا گیا ہے۔ میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ نے فرمایا مجھے میرے نانا نے بتایا تھا کہ میرے بعد میری ذریت سے 12 امام ہوں گے جن میں سے ہر ایک زہر یا تلوار سے شہید ہوگا۔ پھر مجھے فرمایا ذرا آنکھیں بند کر کے پردہ کر لے تاکہ تشت اٹھا لیا جائے، اور بے ساختہ رونے لگا۔ جب تشت اٹھا لیا گیا تو میں نے عرض کیا حضور مجھے کچھ معزہ فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا اپنے سفر کی تیاری رکھ، موت سے پہلے زاد راہ تیار کر لے، تو دولت کے پیچھے پھرتا ہے اور موت تیرے تعاقب میں ہے۔ جس دن میں تو موجود ہے اس دن میں ایسے دن کی فکر نہ کر جو ابھی آیا ہی نہیں۔ اپنی قدر ضرورت سے جتنا بھی زیادہ جمع کرتا ہے گویا کسی دوسرے کے مال کی نگرانی کرتا ہے۔ حلال دولت کا حساب ہوگا، حرام پر سزا ہوگی اور مشتبہ مال پر سرزنش ہوگی۔ دولت کو ایک مردار کی طرح سمجھ اور اسی قدر جس سے تیری ضرورت پوری ہو جائے۔ اگر اسی پر سزا بھی ہوتی تو مقدار کے مطابق کم ہوگی۔ دنیا میں رہ اس طرح کہ گویا تجھے غیر معینہ مدت تک رہنا ہے، اور آخرت کے عمل اس طرح کر جیسے تجھے کل ہی مر جانا ہے۔ اگر تو قبیلے کے بغیر، عزت اور حکومت کے بغیر ہیبت چاہتا ہے تو اپنا وقت اللہ کی اطاعت اور نافرمانی سے پرہیز میں گزار۔ اگر تجھے کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کی شدید ضرورت محسوس ہو تو ایسے آدمی کو دوست بنا جو باعث عزت ہو، جس کی خدمت میں تحفظ ہو، اگر اس کے تعاون کی ضرورت پڑے تو وہ بلا دریغ تعاون پر آمادہ ہو سکے، تو جو بات کہے تجھے نہ جھٹلائے۔ اگر تو کسی سے مخالفت کرے تو تیری حمایت کرے، اگر تو اس پر نوازش کرے تو بھی وہ کسی وقت تجھے کچھ دے، اگر تجھ سے کہیں لرزش ہو جائے تو وہ اس پر پردہ ڈالے، اگر تو کوئی کام کرے تو وہ دوسرے میں بتانے میں بخل نہ کرے تو وہ اسے دوسرے میں بتانے میں بخل نہ کرے، اگر کبھی بوقت ضرورت کچھ مانگے تو دینے سے انکار نہ کرے، اگر بوقت ضرورت تو کچھ بھی نہ مانگے اور اسے معلوم ہو جائے تو وہ خود تجھے کچھ دے دے، اور اگر تجھ پر مصیبت آ جائے تو تیری غم گساری کرے۔ ایسا دوست ہو جس کی وجہ سے تجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، جس کی وجہ سے تجھے اپنی راہ نہ بدلنا پڑے، کسی مقام پر تجھے رسوا نہ کرے، اگر کسی بات میں نزاع ہو جائے تو تیری بات کو ترجیح دے۔ اس کے بعد آپ کی سانس اکھڑنے لگی، رنگ زرد ہونے لگا۔ میں نے جلدی سے امام حسین کو بلایا۔ امام حسین کے ساتھ اسود ابن ابو الاسود بھی اندر آیا۔ امام حسین آپ کے سرہانے جا کر بیٹھے، جھکے سر اور آنکھوں کا بوسہ لیا۔ امام حسن نے دونوں بازو پھیلا دیے۔ امام حسین نے اپنا سر امام حسن کے سینے پر رکھا۔
امام حسن نے اسرار امامت سپرد کیے۔ اسود نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے امام حسن الوداعی وصیت فرما رہے ہوں۔ علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ ہمارے بعض علماء کی تالیفات میں نے دیکھا ہے کہ دم آخر امام حسن کا جسم سبز ہو گیا تھا۔ امام حسن نے امام حسین نے اس کا سبب پوچھا تو امام حسن رو دیے، پھر امام حسین کو گلے لگایا۔ کافی دیر تک دونوں بھائی گلے لگ کر روتے رہے، پھر فرمایا مجھے میرے نانا نے بتایا تھا کہ جب میں معراج پر گیا اور جبرائیل نے مجھے جنت کی سیر کرائی تو جنت عدن میں نے 2 مکان دیکھے، جن میں سے ایک سبز زبرجد سے اور دوسرا یاقوت سرخ سے بنا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ 2 مکان کس کے ہیں؟ جبرائیل نے مجھے بتایا سبز زبرجد سے بنا ہوا مکان امام حسن کا ہے اور سرخ یاقوت سے بنا ہوا مکان امام حسین کا ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل دونوں مکان ایک رنگ کے کیوں نہیں؟ تو جبرائیل نے کہا آپ کو معلوم تو ہے، پھر مجھ سے کیوں کہلوانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں سننا تیری زبان سے چاہتا ہوں۔ اس وقت جبرائیل کے آنسو بہنے لگے اور عرض کیا آقا چونکہ امام حسن زہر سے شہید ہوں گے، دم آخر ان کے جسم کا رنگ زہر کی طرح سبز ہو جائے گا، اس لیے ذات احدیت نے امام حسن کے مکان سبز رنگ کا بنا دیا ہے۔ امام حسین میدان کربلا میں تلوار سے شہید ہوں گے، دم آخر ان کے جسم کی رنگت خون سے سرخ ہوگی، اس لیے اللہ نے ان کا مکان سرخ رنگ میں تعمیر کیا ہے۔ میرے نانا کی پیشن گوئی سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مصنف لکھتے ہیں کہ امام حسین نے تو دم آخر امام حسن کے جسم کی سبز رنگت دیکھ لی، لیکن کیا امام حسن نے بھی امام حسین کے سرخ بدن کو دیکھا؟ ہاں زاداروں دیکھا تھا، جب شام غریبہ کے بعد آپ اپنے نانا بابا اور ماں کے ساتھ اپنے مقتول بھائی کو دیکھنے میدان کربلا میں آئے تھے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 69 بھی مکمل ہو چکا۔ اس سے آگے کی ریڈنگ ہم اگلی مجلس جو کہ 12ویں مجلس ہوگی اس سے جاری رکھیں گے۔ ہیڈنگ ہوگی امام حسن علیہ السلام کا جنازہ، صفحہ ہوگا 70۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔